اکثر صورتحال یہ ہے کہ الو کی طرح ہمارے نوجوان رات 2-3 بجے تک جاگتے رہیں گے، جیسے الو رات کو جاگتا رہتا ہے، لیکن جب جاگنے کا وقت آئے گا نور پیر دا ویلا، اس وقت وہ سو جائیں گے۔ جس قوم کے نوجوانوں کو انہوں نے خراب کر دیا، اس قوم نے ترقی کیا کرنی کہ رات کو جاگتے رہیں گے 2-2:30 بجے تک، 10 منٹ نہیں ان کے پاس کہ باپ کے پیر دبا لیں، اور جب جاگنے کا وقت آ جائے گا اس وقت سو جائیں گے۔ آپ میں سے اکثر جو نوجوان یا بزرگ بیٹھے ہیں یہ تو پختہ ایمان والے ہیں، آپ نے تو کئی بزرگوں کی زیارتیں کی ہیں، آپ تو ان فتنوں سے بچ گئے، پر یہ جو چھوٹی عمر کے بچے ہیں نا، جن کی عمر تھوڑی ہے اور موبائل کی عمر زیادہ ہے، یعنی جو موبائل بننے کے بعد پیدا ہوئے ہیں، ان بچوں کا وہ ایمان نہیں ہے، ان کو وہ تربیت نہیں ملی۔ دیہاتوں میں تو خیر بہت اچھی صورتحال ہے، میں شہروں کی بات کر رہا ہوں، بالخصوص بڑے شہر جن میں لوگ دنیا کمانے میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، ان میں وہ بچے جو موبائل آنے کے بعد پیدا ہوئے ہیں اور موبائل سے کھیلتے ہوئے ہی جوان ہو رہے ہیں، ان کے اندر ایمان کی وہ مضبوطی یا اعلیٰ مقام نہیں ہے۔ انہوں نے جب نیٹ سے وہ گستاخانہ فلمیں نکالنی ہیں، ان کا ایمان برباد ہوگا۔ اس لیے ہمارا فرض ہے ہم خود بھی بچیں، اپنی اولادوں کو بھی بچائیں، اور اپنی اولادوں کو یہ بات ہم سمجھائیں کہ سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے بڑا خزانہ ایمان ہے، ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایمان کی حفاظت ہے۔ وہ بندہ 2 جہانوں میں کامیاب ہو گیا جو دنیا سے ایمان لے کے گیا۔ ہمارے ایمان پر حملہ ہو تو اس وقت کمزوری کا اظہار نہیں کرنا۔ اگر ہم اپنی اولادوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو گئے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو گئے۔ گزشتہ مہینے میں محرم میں لاہور میں ایک شخص نے تقریر کرتے ہوئے یہ بات کی، اس پر FIR کاٹی جا چکی ہے ہنجروال تھانہ میں، لیکن وہ ملک سے بھاگ گیا، باہر چلا گیا۔ عسکری نام کا کوئی شخص تھا، عسکری تو خیر اس کا تخلص تھا۔ اور اسی طرح ایک شخص نے ملتان میں تقریر کی ہے، دونوں نیٹ پر موجود ہیں، دونوں تقریریں نیٹ پر موجود ہیں، اتاری نہیں گئی، موو نہیں کی گئی، ابھی تک موجود ہے نیٹ پہ۔ اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے حضور کا موازنہ کیا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور موازنہ کر کے وہ کہتا ہے کہ میں دلیل دیتا ہوں، تم فیصلہ کر لو ان دونوں میں بڑا کون ہے، ان دونوں میں بڑا لیڈر کون ہے، زیادہ شان والا کون ہے۔ اب ایمان سے مجھے بتائیں، جس کے سینے میں ایمان ہو وہ حضور کا موازنہ کرے گا امام علی مقام کے ساتھ؟ ایمان اس کو اجازت ہی نہیں دے گا۔ امام علی مقام نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے یا حضور نے کلمہ پڑھا ہے امام علی مقام؟ نبی کون ہے؟ امام حسین کی شان اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا علم تھوڑا ہے، ان کی شان بلند ہے۔ ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہماری عقل بھی تھوڑی ہے، سمجھ تھوڑی ہے، علم تھوڑا ہے، پر حضرت امام علی مقام نبی نہیں ہے، کلمہ انہوں نے حضور کا پڑھے۔ اب وہ شخص کتنا بدبخت ہے جو حضور کا موازنہ کر رہا ہے امام علی مقام کے ساتھ، اور دلیل دینے کے بعد پھر ثابت کرنے کی کوشش یہ کرتا ہے معاذ اللہ کہ حضور کا مقام تھوڑا ہے، حضرت امام حسین کا مقام بڑا ہے۔ یہ ایمان کا ڈاکو نہیں تو اور کیا؟ اس نے امام علی مقام کے ساتھ حضور کا موازنہ کیا۔ ایمان کی حفاظت کے لیے یہ بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کبھی زندگی میں یہ سوچیں بھی نہ کہ حضور کا موازنہ کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ حضور کا موازنہ مخلوق میں سے کسی کے ساتھ اللہ نے کوئی دوسرا ایسا بنایا ہی نہیں جو مثل مصطفیٰ ہو۔ تاجدار گولڑا نے قرآن اور حدیث کا نچوڑ کر کے لکھا ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا